السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دا پبلک ٹیم. میں ہوں سید الماس اور یہ ہے عوام کی امنگوں کا ترجمان آزاد کشمیر کا پہلا مکمل ڈیجیٹل چینل. ناظرین، ایک خوبصورت شعر ہے کہ شگفتگی گلے نسترن نہیں بھولے، حسین پھولوں کی یہ انجمن نہیں بھولے. یہ ترانہ ہم نے بچپن سے سنا، مگر میں نے جن کی آواز میں اس ترانے کو دوبارہ سنا اور پھر یہ میری یادوں میں بس گیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کی، اور میں کہتا ہوں پورے پاکستان کی ایک خوبصورت آواز، آپ سب کے جن کو آپ سب جانتے ہیں اور جن کے ترانے آپ آئے روز سنتے ہیں، جناب زہیب زمان صاحب. السلام علیکم زہیب بھائی. وعلیکم السلام. کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، اور کیا میں آپ کا تعارف کرواؤں. میں 2014 میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، بہت چھوٹا تھا. آپ نے مجھے دیکھا بھی تھا اس ٹائم پہ، اور جب آپ نے مجھے وہ ترانہ سنایا تھا جو آپ نے ہمارا نیشنل اینتھم کو ریکریٹ کیا تھا، وطن ہمارا آزاد کشمیر. اور اس وقت سے میرے دل میں یہ تھا کہ یار یہ انسان وہ ہے جو بنا کسی معاوضے کے، بنا کسی مطلب کے اپنے قوم اور اپنے وطن کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کا نام بھی روشن کرنا چاہتا ہے. تو ویلکم ٹو دا شو زہیب بھائی. تھینک یو جی، آپ کا بہت شکریہ بلانے کے لیے. نہیں سر، آپ کا شکریہ. آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کشمیر کا یہ ستارہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو زہیب بھائی، یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک لمبی جرنی آپ کی گزری ہے اوور آل میوزک کے حوالے سے، اور آپ نے ہم نے جس چیز کو دیکھا ہے، آپ نے ترانوں کو زیادہ پریفر کیا ہے. اور آج آپ صرف آزاد کشمیر کو نہیں، پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، وہ کون سا ایسا لمحہ تھا جس وقت آپ کو یہ لگا کہ میں اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہوں گا، جبکہ میوزک نہ آپ کی فیملی میں ہے نہ آپ کی فیلڈ میں. ایگزیکٹلی. اس میں بیسیکلی یہی ہے نا کہ قومی ترانہ ہمارا سب سے مین جو میرا ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا قومی ترانہ. اس کا آئیڈیا کیسے آیا کہ میں نے اس کو بنانا ہے؟ یہ میرے کزن ہی تھے، ان نے مجھے کہا کہ اس کو جو ہے نا، میں نے ایک جگہ پہ ویسے ہی رینڈملی پڑھا تھا، تو ان نے کہا کہ اس کو ریکارڈ کروا کے نا اس کو پبلش کرتے ہیں. پھر وہاں پہ ہمارا ایک لوکل چینل تھا JK نیوز کے نام سے، تو ان نے اس کی ویڈیو بنائی اور اس کو جو ہے نا وہ پبلش کر دیا. اور میں نے اس کی آلریڈی میوزک وغیرہ بنایا ہوا تھا، ایک نئے انداز میں، ایک منفرد انداز میں نا، اور ترانے کو تھوڑا چھوٹا بھی کیا تھا. ہمارا ترانہ کافی لینتھی ہے، تو ماشاء اللہ لوگوں نے بڑا پیار کیا، بہت پیار کیا. مطلب ایکسپیکٹیشن سے زیادہ مجھے محبت ملی باہر سے، کشمیر سے بھی، لیکن جہاں جہاں کشمیری باہر بستے ہیں بہت پیار ملا ماشاء اللہ. اور اس کے بعد میں نے ایک بریک لے لی، 1 سال کی بریک لے لی، پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نہیں کیا کچھ بھی نا. اس کے بعد پھر مزید آگے میں بڑھتا گیا. پھر دوبارہ جب میں نے دیکھا کہ رسپیکٹ اس میں بہت مل رہی ہے، مطلب اس میں جو ہے نا آپ کو جو بھی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ دل سے کر رہا ہے. آپ کی عزت، جو آپ کی ایک ویلیو ہے، کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں، آپ جب کھڑے ہو کے ترانہ پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے تمام احباب جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نشستوں کو ان کو چھوڑنا آنر فیل ہوتا ہے بڑا. اور اس میں عزت ہے، بہت عزت ہے. اچھا زہیب بھائی، آپ نے ترانہ پڑھا، آزاد کشمیر کا نام روشن کیا، پاکستان میں گئے، مگر ایک ترانہ اور ایک نغمہ آپ نے نگارو پڑھا. اس کی ہسٹری چونکہ میں واقف ہوں، میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کے لیرکس جو تھے وہ کشمیری تھے. آپ ایک پہاڑی ہیں، تو کشمیری سیکھی کیسے، کشمیری کو سمجھا کیسے، اور پھر اس کشمیری زبان میں گایا کیسے، اور اس جرنی کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ جب میں نے ترانے پھر شروع کر لیے دوبارہ قومی ترانے کے بعد، ٹھیک ہے، تو مجھے فورن آفس نے بیسیکلی مدعو کیا. وہ بھی میں بیسیکلی ایک میرے عزیز ہی تھے، انہی کے ریفرنس سے ان نے ان کو بتایا، تو فورن آفس نے مجھے مدعو کیا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پھر میں نے کشمیر ڈے پہ نا ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو ان نے مجھے یہ کہا کہ کچھ نیا لے کے آؤ نا، آپ نے پہلے یہ میرے وطن پڑھا ہوا ہے، فلاں پڑھا ہوا ہے، ابھی کچھ نیا لے کے آؤ جو منفرد ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کے ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو کیوں نہ انہی کی زبان میں ان کو میسج دیا جائے. تو میں نے پھر نگارو سیکھا. نگارو کی ایک پراپر ایک میری بہن تھی جموں کشمیر سے، ان نے مجھے لینگویج سکھائی، جو مطلب مکمل مجھے عبور حاصل نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ نظام میں چلا سکوں. ہاں جی. تو وہ سیکھ کے میں نے وہ پڑھا. کافی مشکل تھا، میرے 6-7 مہینے لگے تھے اس کو پراپر سیکھنے میں. تو سیکھ کے میں نے پڑھا، اس کی ایک پراپر پھر ڈاکومنٹری بنی کہ اس پار اور اس پار دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں. ایک ویڈیو بنی ہے، اور اس گانے کا مقصد بھی یہی ہے. تو لیکن ہم اس خونی لکیر کی وجہ سے مل نہیں پا رہے. تو یہ ایک پراپر ایک ڈاکومنٹری بنی تھی جو کہ فورن آفس کی ہی فلمائی ہوئی ہے ساری، اور فورن آفس کے تمام پیجز پہ موجود ہے.
اور اس کے بعد پھر آگے مزید میں نے بہت سارے ترانوں میں فارن آفس کے ساتھ کولیبریشن کر کے وہ انٹرنیشنل ریلیز. اچھا نگارو بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ نگارو کے آپ نے ریپلیکا بنایا تھا جی. جو اس کے اصل کریٹرز تھے اور سنگرز تھے جب انہوں نے سنا تو ان کا کیا فیلنگس تھی؟ ان کا وہ بیسیکلی یقین نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب کہ وہ ہیں اپنا میر اقبال میر ہیں وہ. انہوں نے پھر مجھے فیس بک پہ ڈھونڈ کے مجھے میسج کیا اور مجھ سے جناب میرا پھر وہ نگارو شیئر کیا اپنی وال پہ. اور جو اس کے رائٹر ہیں حافظ صاحب, اچھا اس کے رائٹر ہیں سیفی صاحب گلاب سیفی صاحب. ان نے مجھ سے رابطہ کیا, وہ بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ جموں کشمیر سے ہیں, آپ نے کیسے یہ ایکسنٹ سیکھا ہے. میں نے کہا محبت تھی, تو محبت میں تو انسان کچھ بھی کر جاتا ہے. تو میں محبت میں نے وہ سیکھا اور ماشاء اللہ میں نے پڑھا اور ایک ایک لفظ کو جیسے ان نے مجھے سکھایا تھا ویسے ہی الحمدللہ میں نے ادائیگی کی. اور ماشاء اللہ اس میں مجھے بہت بزرائی ملی. اس میں بھی مجھے مطلب کہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے, جموں کشمیر کی طرف سے خصوصاً بہت زیادہ. اچھا زہیب بھائی, آپ چونکہ سینئرز کیٹیگری میں اب آپ چلے گئے کیونکہ آپ نے ایک تو کشمیر کو اب پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے وہ کشمیر کی طرف سے آپ اس کو ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں کہ جو اب ہمیشہ کے لیے ہمارا آفیشیل نیشنل اینتھم پڑھا جائے گا, اس میں زہیب زمان کی آواز ہوگی. تو اب آپ سینئر کیٹیگری میں چلے گئے. تو میرا سوال یہ کہ جو ہماری جونیئر کیٹیگری ہے, جو ہمارے نئے آنے والے سنگر اسپیشلی آزاد کشمیر کے ہیں, ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جو عزت جو مقام آپ نے حاصل کیا, ہر سنگر کی یہ خواہش ہے کہ اتنی عزت اتنی مقام ہم حاصل کریں, تو اس کا کیا راز ہے جو آپ آنے والے سنگر سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ اس میں یہی ہے کہ سینئر جونیئر اس میں کوئی نہیں ہے بھائی میرے. وہ یہ ہے کہ یہ سارے پھول ہیں, ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے. بہترین. تو ہر انسان کو ایک الگ پھول پسند آتا ہے, سب کی ایک الگ الگ چوائس ہے. تو سب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کہ چیز یہ ہے کہ نا کہ کوئی بھی چیز ہم کر رہے ہیں نا, کسی ایک چیز کو مقصد بنا لیں. اب میں نے اپنا مقصد پیٹریوٹزم کو رکھا ہے. ٹھیک. پیٹریوٹزم سے ہٹ کے میں نے آج تک کبھی کوئی چیز نہیں کی, نہ ہی کبھی کروں گا, چاہے مجھے اس کا کوئی بھی معاوضہ مل جائے یا کچھ بھی مل جائے. اپنے وطن سے محبت اور اپنی جو ایک اپنے اندر میں نے ایک پیٹریوٹزم رکھا ہوا ہے کہ بھائی میں نے اپنے وطن کو ہی ریپرزینٹ کرنا ہے. بس یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے. اور باقی جو بھی نوجوان جو نئے سنگرز یا آگے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنا ایک بس ایک پازیٹیوٹی کو آگے لے کے آئیں. مطلب زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ جو سمجھنے والے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ایک پازیٹیو میسج آپ کا پبلک میں سامنے آئے جس میں آپ کو پبلک دل سے عزت دے اور دل سے ایکسیپٹ کرے اور آپ کو پوری دنیا میں اس میں پذیرائی ملے. لیکن جو ہے نا جو اچھے کام ہیں ان میں آپ کی جو ہے نا وہ اپیرنس بہت لیٹ ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جب ہوتی ہے وہ دیر پا ہے, پھر ہمیشہ وہ ہمیشہ ہے, وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ ہجوم آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ اس نے وقتی آپ کو ٹک ٹاک پہ وائرل ہوا ہے پھر لوگ آپ کو بھول گئے. یہ ایک ہمیشہ کی ہمیشہ کے لیے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا اور آپ کو اپنا پازیٹیو میسج ہی آگے پھیلانا ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو جب بھی کوئی نیشنل ایونٹ آتا ہے, کوئی بھی ایسا وقت آتا ہے, آپ کے سانگز کے ریلز چل رہی ہوتی ہیں, آپ ٹک ٹاک پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے اور بڑا مزہ آتا ہے. اور ہم خود کتنی دفعہ آپ کے سانگز کو یوز کر کے شیئر کرتے ہیں. اور اچھی بات یہ کہ آپ نے کاپی رائٹ بھی نہیں رکھا ہوا, لوگوں کے لیے آپ نے فری کیا ہوا کہ یار انجوائے کرو, یوز کرو اس آواز کو اور دنیا تک پہنچو. آخر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پیغام دیں, اس حوالے سے پیغام دیں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی سچویشن آتی ہے, انارکی کی طرف ہم چلے جاتے ہیں, فوراً ہم ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں. جو آپ والی بات ہے نا کہ یونٹی ہماری کمزور ہو جاتی ہے, ہم مختلف جو ہے نا سچویشن کی طرف نکل جاتے ہیں. تو ری یونائٹ کرنے کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ہماری نوجوان نسل کو؟ مطلب کہ یونٹی کے لیے یہ ہے کہ ایکسیپٹ کریں. صحیح. مین چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی کسی نئی چیز کو دیکھ رہے ہیں بھائی اس کو ایکسیپٹ کریں. ایکسیپٹنس ہمارے اندر نہیں ہے. صحیح. ٹو بی ویری آنیسٹ, جو ہمارے اندر آنی چاہیے. جب ایکسیپٹنس آ جائے گی نا کسی چیز کی, یونٹی بھی آ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ایکسیپٹنس سب سے مین جو اس میں ہے نا وہ ایکسیپٹنس ہمیں آنی چاہیے. ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو ہے بھائی یہ کہ ہم نے ایک نیریٹو جب جنریٹ کر لیتے ہیں نا اپنے مائنڈ میں, ہم ہمیشہ اسی کو سچ سمجھنا شروع کرتے ہیں. کوئی نئی بات اگر کوئی ود اتھینٹک بھی ہمارے سامنے لانے کی کوشش کرے, پروف بھی لانے کی کوشش کرے, ہم نے اپنا مائنڈ چینج کرنے کی بنا دیا. تو یہ اس میں پتہ ہی ہوتا ہے کہ ایک ببل ہوتا ہے جس ببل میں آپ ہمیشہ کے لیے پھنس جاتے ہیں, ٹریپ ہو جاتے ہیں, اور اس ببل سے پھر آپ کی نسلیں بھی نہیں نکل پاتی جس ببل میں آپ نے خود کو ڈالے. تو بہت پیارا میسج تھا آپ کا. امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہمارا آج کا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. زہیب بھائی کی پیاری پیاری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.